أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، نماز فجر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید برآں دین کی اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مجالس بڑی بابرکت مجالس ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کی شرکت پر بڑے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں. اصل میں دنیا کے اندر جو تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں انہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ریفل کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کو پیٹرول کے ذریعے، کچھ چیزوں کو ڈیزل کے ذریعے، کچھ چیزوں کو چارجنگ کے ذریعے. موبائل فون بغیر چارجنگ کے یوز نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طریقے پر انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے صبح دوپہر شام کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان سب سے کہیں بڑی ضرورت ہمیں دین اسلام پر چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. یہ دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر بڑھ کر ایک ہمارے لیے کام ہے. لہٰذا اس کام کو صحیح انجام دینے کے لیے اس کے لیے بھی ریفل کرنا ہونا پڑتا ہے. جب جب ہم قرآن سنتے ہیں، جب جب ہم حدیث سنتے ہیں، جب جب ہم علماء کرام کے خطاب سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریفل کرتے ہیں. ہم جو یہ نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ریفل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لے جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، خوف الہی اور خشیت الہی کا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم اور قرآن کریم کے ذریعے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس طرح کی مجالس میں شرکت کریں جن میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو. یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، مجلسیں، محفلیں سجتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مجلس وہ پسند ہے جس میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت دو طرح کی بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، انہیں ماننا. اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانا. مثال کے طور پر چوری کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان لگانا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے تو ان سے رک جانا. یہ اہم ترین عبادت یہی ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے کا بہت زیادہ رواج بن چکا ہے. اصل میں مشکل یہاں آن پڑی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے گناہ کا گناہ ہونا نکل چکا ہے. ایک چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو ہم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے بچ جائیں گے.
لیکن اگر ہمارے ذہن سے یہی نکل گیا کہ یہ غلط ہے تو پھر کوئی چانس نہیں بنتا کہ ہم اس برائی سے کبھی بھی رک جائیں، کیونکہ ہمارے دل سے اس برائی کی برائی نکل چکی ہے۔ یہ جھوٹ اسی طریقے پر ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ایسے رچ بس گیا ہے کہ بس جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ اگر شام کو یہ کہا جائے کہ آپ صبح سے شام تک یہ دھیان کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو آدمی فوراً بتا دے گا کہ نہ تو آج میں نے چوری کی ہے، نہ تو آج میں نے زنا کیا ہے، نہ تو آج میں نے کسی کے مال جھوٹ بول کر بیچا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ صبح سے شام تک میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں یا نہیں بولے ہیں۔ اتنے سارے جھوٹ بول چکا ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہ کتنی مجلسوں میں کتنے آدمیوں سے ملا ہے اور کس کس کی بات ہوئی ہے، چغل خوری کس کس کی ہو چکی ہے، میں نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کی چغل خوری کر دی ہے اور اپنے کانوں سے کتنے لوگوں کی چغل خوری میں سن چکا ہوں، یہ وہ نہیں بتا پائے گا، کیونکہ یہ چیز ہمارے نزدیک ایک طریقے پہ گناہوں کے اندر شامل ہی نہیں رہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے پر چوری کرنا حرام ہے، جس طریقے پر زنا کرنا حرام ہے، اسی طریقے پر جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے پر چغل خوری کرنا بھی حرام ہے اور بہتان لگانا بھی ناجائز ہے۔ ہم زندگی کے اندر موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی آپ کتنی دیر میں آ جائیں گے، مجھے معلوم ہے کہ میں 1 گھنٹے تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن میں بول دیتا ہوں کہ میں ابھی 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وعدہ خلافی، وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آج شام کو 5 بجے آپ کو فلاں جگہ پر ضرور مل جاؤں گا، لیکن وہ اگلے دن کے صبح کے 5 ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ چغل خوری کرنا، جہاں 4 آدمی بیٹھے وہاں 5ویں کی بات شروع، جہاں 3 آدمی بیٹھے وہاں 4تھے کی بات شروع۔ چغل خوری کرنے والا بھی گنہگار اور سننے والے بھی گنہگار۔ ایسی مجلسوں سے بچنا چاہیے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اگر سنتے ہیں تو بھی گنہگار ہیں۔ اصل میں چغل خوری کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بتایا کہ بھائی چغل خوری مت کیا کرو، کہا بھائی چغل خوری کیا ہے؟ کہا بھائی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا بیان کرنا یہ چغل خوری ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی، اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو اور ہم بیان کر رہے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یہی چغل خوری ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، اور اسی طریقے پر ہمارے معاشرے کے اندر تیزی کے ساتھ نشہ اور جوا دونوں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان سے ہمیں اپنی قوم کو، نوجوانوں کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ حضرت میں تو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کہتا ہوں، وہ جاتا ہی نہیں ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو ان حضرت نے فرمایا کہ آپ ایک بات بتاؤ، اگر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آگ کے اندر چلا جائے تو آپ کیا کریں؟ کیا آپ اسے دور کھڑے ہو کر یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، آگ میں جانے سے آپ جل جاؤ گے، آپ کو آگ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو آگ سے دور رہنا چاہیے، یا یہ کہ آپ فوراً اس کے اوپر جھپٹ پڑو گے اور اسے آگ سے نکال کر باہر نکال لو گے؟ ان شخص نے کہا حضور میرا بیٹا آگ میں جائے، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ وہ نہ جائے، اور اگر داخل ہو جائے تو میں چاہے جل جاؤں لیکن اپنے بیٹے کو باہر نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے پر آپ دنیا کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنا پورا فوکس اس پر ڈال دیں گے، اسی طریقے پر آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرو، اور اتنی کوشش کرو اس کو نماز میں لے جانے کی، اتنی کوشش کرو اسے نشے سے بچانے کی، جوئے سے بچانے کی، سٹے سے بچانے کی، غلط لوگوں کے اندر بیٹھنے کی، غلط مجلس سے بچانے کی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے سے اس کو نکالنا ہے۔ اب یہ کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے
کہ اس نشے والے آدمی کا کیا کیا جائے. نشے والے جو دوسرے محلے کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوشش کی جائے کہ ان کو روکا جائے، آپ ہمارے محلے کے اندر نہیں آئیں گے. یہ کہاں جا کر ان کے پاس بیٹھتا ہے؟ اس کے ماں باپ، چچا، بڑے بھائی وہ کوشش کریں کہ یہ وہاں نہیں جائے گا. نشے والوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ آپ کے اس کی اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو بائیکاٹ کا شریعت میں اہتمام نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کا بائیکاٹ کر دو، لیکن نشے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے بات چیت بند کر دو، اس کے گھر جانا بند کر دو، اسے احساس کراؤ کہ آپ معاشرے کے اندر ایک بیکار چیز ہو چکے ہو. اب لوگ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلی کے اندر ایک بھی آدمی نشے والا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ دن دور نہیں آتے، سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارے گھر سے تیسرا گھر ہے، کرتا ہے تو کرے، ہمارے بچوں کو تھوڑا اس کی آنچ آنے والی ہے. لیکن کیا معلوم کب آپ کا بیٹا اس کی صحبت اختیار کر لے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جڑی ختم کی جائے. سٹے کے اندر آج کل بہت ساری چیزیں بڑھ چکی ہیں. پہلے تو جیسا مجھے علم ہے، سٹا لگانے جاتے تھے، نمبر لگاتے تھے، وہ اگلے دن کھل کر آتا تھا، اس میں پیسے ضائع کرتے تھے، ناجائز اور حرام ہے. لیکن آج کل تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل فون کے اندر طرح طرح کی سٹے طرح طرح کے چل چکے ہیں. موبائل فون کے اندر ایسی چیزیں، ایسے ایپ کہ اتنے پیسے ایسے لگاؤ ایسے آ جائیں گے. ان میں سخت ترین ہمارے نوجوان جانتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک آج کل ڈریم 11 ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ نمازی بھی ہیں، لیکن وہ موبائل فون میں بیٹھے ٹیم چنتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے آج ٹیم متعین کر دی ہے، اتنے پیسے لگا دیے ہیں اور اتنے پیسے آنے کی امید ہے. میرے جاننے والے ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے پاس تقریباً 7 لاکھ روپے آئے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت دن سے لگا رہے ہیں، کبھی ہمارے کم کامیاب نہیں ہوئے، بہت سارے پیسے ضائع ہو چکے ہیں. تو موبائل فون کے اندر جو یہ ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یا اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ذہن سے برائی کی برائی نکل چکی ہے. اس ڈریم 11 کو بیٹھ کر اسے 4 آدمیوں میں اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس بیٹھا لگاتا رہتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط کر رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی جس میں آپ پیسے لگا رہے ہیں اور اس میں امید ہے کہ یہ پیسے بغیر کچھ کام کیے، بغیر بزنس کے بڑھ کر 10 روپے کے 100 روپے ہو جائیں گے، وہ سٹے کا کاروبار ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر سود کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. سود تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. خواتین تک سود پر پیسے لے رہی ہیں، بیاج پر پیسے لے رہی ہیں. سود پر، بیاج پر پیسے لینا، دینا، دلانا سب حرام ہے. سود سے حتی الامکان پورے طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے. اپنے گٹوں کی کمائی پر، اپنی کوشش پر، اپنی محنت کی کمائی پر، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. آج یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کتنے اخراجات کو ہم بڑھا لیں اور کتنے اخراجات کو ہم گھٹا لیں. اگر ہم اپنی مزدوری پر انحصار کر کے اسی کے اندر اپنے اخراجات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. اور اگر سود پر کما کر ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر ہی دیا تو اس کے نقصانات آپ کو دنیا کے اندر بھگتنے پڑیں گے. جیسی آپ نے اپنے بچوں کو کمائی کھلائی ہے، آپ خود عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے کہ ہم نے سود بیاج کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے اس سے استعمال کر کے چیزیں کھائی تھی، پی تھی، لی تھی، دی تھی، تمام چیزیں کی تھی آپ نے، اس کا مواخذہ ہوگا. اور آپ نے جو بچوں کو سود اور بیاج پر پیسے لے کر کھلائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود پکڑ فرمائیں گے. اور وہ پکڑ یہ ہوگی کہ وہ بچے پھر نافرمانی کی طرف چل پڑیں گے. پھر وہ بچے غلط راہ اختیار کر چکے ہوں گے. پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، اپنی امی کا ادب نہیں کرتا ہے، اور نماز کو نہیں جاتا ہے، اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، گناہوں کی طرف چلتا ہے. تو آپ غور کریں آپ نے اس کو بچپن سے اب تک کھلایا کیا تھا. اگر آپ اپنی پاک کمائی اس کو کھلائے ہوتے تو آج وہ اس طریقے پر ان تمام برائیوں کے اندر ملوث نہ ہوا ہوتا. تو سود سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو جہیز کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، مسنون نکاح کی طرف آنا ہے. آج ہم نے
زنا کو آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے. جو غریب لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہے. عمریں 22-23 سال 25 سال 27 سال ہو چکی ہے اور رشتہ سب چیز ہو سکتا ہے ان کا، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. تو اپنے نکاحوں کو آسان بنائیے. جو امیر ترین لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہل کریں اس بات میں کہ وہ اپنے نکاحوں کو مسجد کے اندر کریں اور مختصر لوگ جا کر لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں. لڑکیوں کی شادیوں میں، لڑکیوں کی جب رخصتی ہو رہی ہے اس دن بہت سارے لوگوں کی دعوت کرنا یہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. آج لڑکی والے کے یہاں پورے گاؤں میں سے کم از کم ایک مرد کی دعوت ہوتی ہے. سارے رشتہ داروں کی، پورے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے جتنے بھی گھر میں لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بارات لے کر آتے ہیں. تو جو شادی 10 آدمیوں کو کھانا کھلا کر پوری ہونی تھی اس میں 1000 2000 3000 4000 5000 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. اب 5000 آدمیوں کے کھانے پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ وہ تمام اخراجات فضول خرچی کے اندر آئیں گے اور آدمی کو قرضے کے اندر لے جائیں گے. ایک آدمی تو ایسا ہے کہ چلو بھائی میرے پاس بہت کمائی ہے، میں قرض نہیں لوں گا، لیکن گاؤں میں 5 آدمی ایسے ہوں گے جو شادی بغیر قرض کے کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں گے، لیکن 50 آدمی ایسے ہوں گے جو لائن میں ہوں گے، ان کی بچیاں، اور وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارا بھی کب نمبر آئے گا. اب وہ اس کی پوزیشن میں نہیں آ رہے ہوں گے کہ وہ جہیز کا بھی انتظام کر سکیں اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکیں، ٹینٹ کا بھی انتظام کر سکیں، لینے دینے کا انتظام کر سکیں. پھر جہیز میں لوگوں کے منہ بڑے ہو چکے ہیں، بھکاری بن چکے ہیں. لڑکے والا مانگ کرنے لگا ہے کہ آپ یہ والی گاڑی دیں گے، ایسا سامان دیں گے، اتنے آدمی بارات میں آئیں گے، اور آپ کھانے میں کیا دیں گے. چیزیں طے ہونے لگی ہیں کہ یہ آئٹمس کھانے میں ہوں گے، یہ طے ہو رہا ہے. نعوذ باللہ سبحان اللہ. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، نبی کریم نے جو چیزیں سکھائی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس نکاح کو آسان بنا لینا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.